وہ کہہ رہے ہم منڈی جھکا کے خاموش بیٹھیں گے کیونکہ ہم میڑوں کی نسل کے نہیں ہیں. اللہ نے ہم کو جو نا اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حق کو مانگنا نہیں ہے, حق کو چھیننا ہے. برکاتہ معزز ناظرین کرام, مسلم یونائٹڈ فیڈریشن 13 فروری کو حج ہاؤس فائنانس کارپوریشن کے دفتر کا ہم نے گھیراؤ کیا, اور اس کا گھیراؤ کرنے کی اہم وجہ یہی تھی کہ سبسڈی لون جاری کرنے کے نام پر 2,16,000 درخواستیں وصول کی گئی, اور درخواستیں دینے کے لیے وقت بھی بڑھایا گیا, اور پھر ایک درخواست پر 3,000 روپے کا خرچ درخواست دہندے کو برداشت کرنا پڑا. جب ہم اس کے لیے تحقیقات کیے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے 50 کروڑ روپے کا پہلا اعلان ہوا, اس کے بعد پھر 70 کروڑ روپے کا اعلان ہوا, لیکن جاری آج تک نہیں ہوئے. ہم یہی بات کو لے کر ہم چیئرمین سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہاں پر چیئرمین لاپتہ تھے, اور ہمارے لیے وہاں پر پولیس کا بھاری بندوبست کر دیا گیا, اور مجھے حراست میں بھی لیا گیا, میرے ساتھیوں پر بھی نازیبا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. یہ تمام باتیں میڈیا میں آ چکی ہیں. تو آج آپ سے مخاطب ہونے کا ہمارا ایک اہم یہ مقصد ہے کہ ہم یہاں پر حیدرآباد میں حکومت پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جتنے درخواستیں لی گئی ہیں ہم کو یہ بتلایا جائے کہ کتنوں کو لون جاری ہوگا, جبکہ کارپوریشن کے لیے جو رقم جاری کی گئی ہے وہ 120 کروڑ روپے ہے. اور ہم جو 13 فروری کو ڈائریکٹر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے ہم نے جو بات کی تو یہ بات وہاں پر سامنے آئی ہے کہ فی الوقت 50 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں, جس میں صرف 5,000 درخواست دہندوں کو لون جاری کیا جائے گا. اب ماباقی اور 70 کروڑ روپے آنے کی توقع ہے, ان کا یہ کہنا ہے. تو اگر 70 کروڑ روپے آ بھی گئے تو جملہ جو ہے نا 12,000 درخواست دہندوں کو لون ملے گا, یعنی 2,16,000 اپلیکیشن میں صرف 12,000 کو دیا جائے گا. تو ہم وہاں پر یہ سوال کیے کہ جب آپ کو 12-15,000 کو ہی لون دینا تھا تو آپ 20-25,000 درخواستیں جمع ہوتے سلسلہ بند کر دینا تھا. کیوں 2,16,000 اپلیکیشن جاری کیوں وصول کیے گئے, وقت کو کیوں بڑھایا گیا؟ تو یعنی اس لون کو دینے کا لالچ بتا کر ہماری تلنگانہ سرکار نے ہمارے جیب سے پیسے لوٹ لیے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے, ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک درخواست پر 3,000 بازی کو تو صرف انکم سرٹیفکیٹ نکالنے 2 سے 2,500 روپے لگے بعض لوگوں کو, دیگر پیپرات کے لیے 1,000-1,200 روپے. یعنی غریب مسلمانوں کے لیے جو ایک وقت کا کھانا ان کے لیے جو نا مشکل ہے, تو وہ کمائی میں سے خرچ لے کر سارا دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر قطار میں کھڑے رہے, تو حکومت ان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کی خون پسینے کی کمائی کو لوٹ لی ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہماری حکومت ہمارے لیے کوئی خیر خواہ نہیں ہے, ہماری کوئی بھلائی چاہتی نہیں ہے. اب اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کھلی چھوٹ دے دے جو چاہے, یہ مانگنے سے دینے والے نہیں ہے. ہم کو اب گریبان پکڑ کر حق چھیننا ہے. تو الحمدللہ اسی مقصد کو لے کر ہم نے حیدرآباد میں کام شروع کر دیا ہے. اور ہم ایک بات جو ہے نا آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ صرف حیدرآباد سے آواز اٹھانا خیر اثر ہوگا, لیکن یہ آواز تمام ڈسٹرکٹوں سے بھی اٹھنا چاہیے. جہاں جہاں لون کے لیے اپلیکیشن دیے ہیں تو وہاں کے مقامی طور پر ضلع والی سطح پر وہاں کے کلکٹر آفس میں آپ ایک گروپ کی شکل میں جائیے اور وہاں پر ایک میمورنڈم پیش کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کتنے درخواستیں آئی ہیں
اور کتنوں کو جو نا لون جاری ہوگا. تو یہ بات 100% ہے کہ آپ کو وہاں پر جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں، جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس، جواب آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اس کے اوپر آپ جو ہے نا اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اور ایوانوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. اور دیگر مقامات پر آپ منڈل آفس میں ایم آر او کے پاس جائیے، 15-15 20-20 کی شکل میں ایک میمورنڈم بنائیے، بنا کر ایم آر او کے پاس جائیے اور ان سے یہ پوچھئے کہ ہمارے منڈل میں کتنے درخواستیں آئی ہیں اور ہم کو کتنے ملنے کی توقع ہے. ہم کو اس بات کی اطلاع آئی ہے کہ کسی مقام پر 3-3.5 ہزار جو نا اپلیکیشن وہاں لیے گئے ہیں اور ان میں سے صرف 3 درخواستوں کو جو نا منتخب کرنے کی اطلاعات آئی ہے. 3.5 ہزار میں 3. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2,16,000 یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے. چلو 15-20 ہے، 25 ہزار ہے، 50 ہزار ہے، اس میں سے کاٹ چھاٹ کے جو ہے نا 12-15 ہزار تو آ ہی جائیں گے. 2,16,000 اپلیکیشن لیے گئے ہیں تو ایک درخواست پر 3,000 روپے کے خرچ کے حساب سے تو کروڑوں روپے تو ہماری حکومت لوٹ لیا ہے، ہمارے سے ہم سے لوٹ لی ہے. اور اسی طرح 2016 میں بھی 1,65,000 اپلیکیشن لیے گئے، آج تک اس کا پتہ نہیں ہے. اور 2,16,000 میں ہم لوگ پیسہ لگائے، درخواستیں دیے اور اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری خاموشی یہ ہمارے ظالموں کے لیے ہتھیار بن رہی ہے. تو اب ہم کو خاموش رہنا نہیں ہے. تو مسلم یونائٹڈ فیڈریشن آپ سے یہ خواہش کرتی ہے کہ جمعہ کے دن پورے اسٹیٹ میں نماز کے ساتھ ہی آپ 15-20 آدمی کا گروپ بنائیے اور سیدھا کلکٹر آفس جائیے، منڈل آفس جائیے، جا کر وہاں پر ایک دونا درخواست میمورنڈم کی شکل میں آپ دیجئے اور ان سے یہ سوال کیجئے کہ ہمارے منڈل میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں کتنے درخواستیں آئی ہیں، کتنے آئی ہیں. اور انہوں مر گئے تو جواب نہیں دے سکتے، انہوں کتنوں کو ملیں گے نہیں جواب دے سکتے. تو یہاں پر ہمارے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے اور حکومت کو جھنجھوڑنا ہے. اور ہماری یہ کوشش یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ضائع ہوں گی. اب آپ کو بہت سارے یہ بولیں گے ارے بھائی کچھ بھی کر لو، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کل کو جانا. تو پھر یہ درخواست دینے کل کو آئے، کیوں آئے آپ لوگ؟ کیوں یہ تماشا بنے اب عوام کے سامنے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بل بلا رہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، عورتیں کاروبار چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، پینے کو پانی نہیں ہے، سمجھے آپ، لائٹ نہیں ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں. پھر کیوں آئے جب نہ ملنے والا تھا؟ تو ملنے کی آس سے آئے ہیں. تو اب حق کے لیے گریبان پکڑ کے لڑنا بھی سیکھیے. اب یہ لڑنے کا وقت ہے یہ، اور یہ وقت ہمارے لیے اتنا موزوں ہے کہ 10 مہینے کے بعد الیکشن آنے والا ہے. ان کے فرشتوں کو بھی جو نا ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا اور ضرور مانیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کو سڑکوں پہ نکلنا ہے اور ان کے جو ہے نا چہرے سے حقیقت کا جو ہے نا پردہ اٹھانا ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً اگر 100% نہیں تو 50% تو کامیابی ملے گی. مجبور ہوں گے اور آمدن ان کو دینا پڑے گا. آج کے دن مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کے لیے یہ پیغام دے رہی ہے. آج چہارشنبہ ہے، کل جمعرات ہے. جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی مساجد سے 20-20 25-25 جتنے بھی ہو سکتے ہیں لوگ ایک دن پہلے کل اپلیکیشن میمورنڈم بنا لیجئے اور ہوا تو دستخط آ لیجئے، مسجدوں میں دستخط آ لیجئے اس پیپر پر اور سیدھا کلکٹر آفس جائیے. آپ کو 1 گھنٹہ خرچ ہوگا، 1 گھنٹہ لگیں گا آپ کا. منڈل آفس جائیے، کلکٹر کے پاس جو ہے نا وہ میمورنڈم دیجئے اور پوچھئے ان سے کہ کتنے درخواستیں آئے ہیں اور کتنوں کو منظور ہونے کی امید ہے. اور منڈل والی سطح پر منڈل جائیے، ایم آر او کے پاس جائیے. یہ کام کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن حیدرآباد میں بھی ہم پرسوں تو فائنانس کارپوریشن کا دفتر کا گھیراؤ بھی کیے تھے. اب ہم جمعہ کے دن ہم کلکٹر کے پاس ہم یہاں بھی جائیں گے، ہماری پوری ٹیم جائیں گے کلکٹر کے پاس. ہم وہاں پر بھی جو نا ان سے بات پوچھ کریں گے. تو آپ تمام حضرات جتنے درخواستیں دیے ہیں اور جو نہ بھی دیے ہیں، یہ نہیں تو ہم تو نہیں دیے، ہمارے کو کیا جانے کی کیا ضرورت ہے.
تو آج تو کل ہماری باری ہے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے. تو ایک دوسرے کے کاندھے کے کاندھا لگا کر اس کے لیے لڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اس جمعہ کے دن کو ضائع ہونے مت دیجیے. جمعہ کے دن فوری جو نا جمع ہو کر مسجدوں سے گروپ کی شکل میں جا کر منڈل آفس اور جو نا کلکٹر آفس میں میمورنڈم داخل کیجیے.